اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مفعول اور اسم مفعول میں فرق اور پھر اسم مفعول کی قسمیں، یعنی مفعول اور اسم مفعول میں فرق کیا ہے اور اسم مفعول کی بنیادی اقسام کون سی ہیں۔ آپ کو پہلے سے شاید معلوم ہو کہ مفعول کا مطلب کیا ہے کہ جس پر کوئی کام واقع ہو، تو اس کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہو یا وہ اسم جو اس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہوا ہو۔ مثلا امجد نے کتاب پڑھی، اس مثال میں دیکھیں کہ اس میں امجد کیا ہے، فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور یہ مفعول ہے یعنی امجد تو ایک عمل کرتا ہے، فعل کیا ہے، پڑھی، تو امجد کیا پڑھتا ہے، کتاب، اس پر یہ کام واقع ہوا ہے، لہٰذا اس جملے میں مفعول کیا ہے، وہ کتاب ہے۔ اسی طرح یہ جملہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، عرفان اسکول گیا، اس میں عرفان کیا ہے، فاعل ہے۔ اب عرفان گیا، عرفان نے جانے کا ایک عمل کیا، لیکن یہ عمل کس پر واقع ہوا ہے، یعنی کس طرف یہ گیا ہے، کہاں گیا ہے، اسکول گیا ہے، تو یہ اس میں کیا ہے، مفعول ہے۔ تو اس جملے میں فاعل کیا ہے، عرفان، مفعول کیا ہے، اسکول، اور فعل اس میں کیا ہے، یہ گیا۔ تو مفعول یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر جانے کا عمل کس نے کیا ہے، عرفان نے کس کی طرف کیا ہے، اسکول کی طرف، تو یہ مفعول ہے۔ اور اس جملے میں ہم کہتے ہیں کتاب پڑھی، اس میں کتاب کیا ہے، مفعول ہے۔ یہ مفعول کی تعریف اور مثالیں ہوگی۔ اب اس میں مفعول کی طرف آتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس میں مفعول کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو مصدر سے بنے اور اس پر کوئی کام یعنی فعل واقع ہو۔ تعریف کیا ہے، وہ اسم جو مصدر سے بنے اور اس پر کوئی کام یعنی فعل واقع ہو۔ مثلا لکھنا سے لکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ اب دیکھیے یہ لکھا ہوا اور یہ پڑھا ہوا، یہ دونوں اس میں مفعول کی مثالیں ہیں۔ پھر یہاں آتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، مفعول اور اس میں مفعول میں فرق کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر میں فرق یہ ہے کہ مفعول ہمیشہ جامد ہوتا ہے، یعنی یہ مصدر سے نہیں بنتا، کسی کلمے سے نہیں بنتا، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے۔ مثلا میں پانی لے آیا، اب اس میں ہم دیکھیں پانی اس میں کیا ہے، یہ مفعول ہے، یہ اس میں مفعول نہیں ہے کیونکہ یہ مصدر سے نہیں بنا، یہ جامد ہے۔ اسی طرح ہم گھر جائیں گے، یہاں دیکھیں گھر اس میں کیا ہے، یہ مفعول ہے کیونکہ یہ نہ مصدر سے بنا ہے اور یہ کیا ہے، یہ جامد ہے، اسی لیے یہ مفعول کی مثال ہے۔ جبکہ اس میں مفعول ایک خاص قاعدے کے تحت مصدر سے بنتا ہے، یعنی مفعول مصدر سے نہیں بنتا، جامد ہوتا ہے، جبکہ اس میں مفعول ایک خاص قاعدے کے تحت مصدر سے بنتا ہے۔ مثلا بھاگنا سے بھگایا گیا، کھیلنا سے کھیلا گیا، سنانا سے سنایا گیا، وغیرہ۔ تو یہاں آپ نے مثالیں ملاحظہ کی، دونوں کا فرق آپ نے جان لیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں مفعول کی قسمیں کون سی ہیں۔ تو اس میں مفعول کی قسمیں بنیادی طور پر دو ہے، ایک ہے مفعول سماعی، سماعت سے یہ لفظ ہے یعنی سننے کے عمل میں جو آیا ہوا ہے، اور اس میں مفعول قیاسی، قیاس کہتے ہیں اندازے کو جو ایک قاعدے کے مطابق بنتا ہے۔ دونوں کی تعریف جانتے ہیں۔ نمبر ایک، اس میں مفعول سماعی یعنی ایسا اسم مفعول، ایسا اسم مفعول جو ایک خاص قاعدے کے تحت مصدر سے نہ بنا گیا ہو، یعنی اس میں مفعول سماعی یہ کسی خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے نہیں بنتا بلکہ اہل زبان سے اس طرح سننے میں آیا ہو، یعنی جس طرح اہل زبان بولتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے مظلوم، دل جلا، دم کٹا وغیرہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تمام کے تمام جو اسم ہیں یہ کسی مصدر سے نہیں بنے ہیں، اسی لیے یہ جو بولنے والے خاص کر جو اہل زبان ہیں وہ لوگ اس طرح بولتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسم مفعول سماعی۔ عربی میں جو اسم مفعول سماعی کی مثالیں ہیں اردو میں بہت سارے ہیں۔ مفعول کے وزن پر جو ہے وہ اس طرح چند مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مقتول کا مطلب ہے قتل کیا گیا، مظلوم ظلم کیا گیا،
مجبور جبر کیا گیا، مذکور ذکر کیا گیا، اسی طرح مشہور، منظور، معلوم، محکوم، مخلوق وغیرہ یہ تمام کی تمام ایسی مثالیں ہیں جو عربی زبان سے ہماری اردو میں آئے ہوئے ہیں اور مفعول کے وزن پر ہے، ان کو ہم بطور مفعول لے سکتے ہیں۔ فارسی میں اسم مفعول سماعی کی مثالیں اردو میں کیا ہے؟ بہت ساری ہیں، چند مثالیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جیسے دیدہ، دیدہ کا مطلب ہے دیکھا ہوا، شنیدہ، شنیدہ کا مطلب ہے سنا ہوا، آموختہ، آموختہ کا مطلب ہے سیکھا ہوا وغیرہ۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں مفعول سماعی کی تعریف پھر عربی میں اور فارسی میں جو مثالیں ہیں اور اردو میں وہ مثالیں ہم لے سکتے ہیں یا ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آتی ہے اس کی دوسری قسم کی طرف، اس میں مفعول قیاس۔ قیاس میں نے آپ سے کہا اندازے کو کہتے ہیں، تو اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں مفعول جو ایک خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا، یعنی اس میں مفعول قیاسی یہ ایک خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ لانا سے لایا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا وغیرہ۔ یہ اس میں مفعول قیاسی اردو میں عموماً اس طرح بنتا ہے کہ یہ عموماً ماضی مطلق کے بعد ہوا، ہوئے، ہوئی، یعنی یہ اس طرح یہ الفاظ یا گیا، گئے، گئی، یہ الفاظ بڑھانے سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی اس کے بنانے کا طریقہ اردو میں عموماً یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق کے بعد عموماً ہوا، ہوئے یا ہوئی اس طرح کے الفاظ یا گیا، گئے یا گئی اس طرح کے الفاظ جب ہم بڑھا دیتے ہیں تو ان سے پھر اس میں مفعول قیاسی بنتا ہے۔ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں مثالیں کہ پڑھنا، یہ پڑھنا، پڑھا ہوا، اب دیکھیں پڑھا یہ مطلق ہے، ماضی مطلق ہے، تو اس کے ساتھ ہوا کا اضافہ ہو گیا یا پڑھا گیا، گیا کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح مارنا سے مارا ہوا، مارا یہ ماضی مطلق ہے اور ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھیں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح مارا گیا، یہاں مارا ماضی مطلق ہے اور اس کے ساتھ گیا، تو یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عموماً کس طرح اس میں مفعول قیاسی بنتا ہے اردو میں، تو عموماً یہ کہ ماضی کے بعد، ماضی مطلق کے بعد ہوا یا گیا بڑھانے سے یا ہوئی یا ہوئی یا گئے، گئی وغیرہ اس طرح کے الفاظ بڑھانے سے یہ اس میں مفعول سماعی قیاسی بنتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے مفعول اور اس مفعول میں فرق اور پھر اس میں مفعول کی جو دونوں قسمیں ہیں سماعی اور قیاسی اچھی طرح سیکھے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔